بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا موضوع ہے دور جدید قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دین تین باتوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی بات عقائد، اور دوسری چیز عبادات، اور تیسری چیز اور تیسری بات جو دین کا حصہ ہے وہ اخلاقیات ہیں۔ یہ وہ تین باتیں ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ جیسے ہم نماز کی بات کرتے ہیں، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، ان کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اخلاقیات، معاملات، یعنی جنہیں ہم حقوق العباد بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے، جن کی بعثت ہوئی، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احکامات دے کر بھیجا تھا، اور یہ مشترکہ احکامات ہیں۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ نماز کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے، لیکن نماز کی تفصیل قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ یا زکوٰۃ کا ذکر ہے تو زکوٰۃ کی تفصیل نہیں ہے؟ در حقیقت بات یہ ہے کہ نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو، یہ عرب کے معاشرے میں یا انسانیت کے لیے یہ کوئی غیر مانوس چیزیں نہیں تھیں، کوئی اجنبی نہیں تھیں، بلکہ سب لوگ نماز کے بارے میں بھی جانتے تھے، زکوٰۃ کے بارے میں بھی جانتے تھے، اور روزے کے بارے میں اور حج کے بارے میں اور ان تمام عبادات کے بارے میں ان کو آگہی تھی۔ یہ الگ بات کہ عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن ان کو شناسائی بھی تھی، وہ جانتے بھی تھے۔ تو اس لیے ان عبادات کی تفصیل قرآن مجید میں ذکر نہیں کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں نماز پڑھ کر دکھایا، بتایا، اور یہ رکعتیں اور یہ طریقہ کار کافی حد تک ان میں رائج بھی تھی، ان کو معلوم بھی تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جب ہم نے بات کی تھی، شاید یہ بات میں نے بیان نہ کی ہو، کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ فرضیت سے پہلے 3 نمازیں لوگ پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے کہا کہ قصر میں جو نماز ہم ادا کرتے ہیں، یہ در حقیقت وہ نماز ہے کہ جو نماز کی فرضیت سے پہلے موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قصر میں باقی رکھا ہے، یعنی ہم اگر ظہر کی 4 رکعتوں کی جگہ 2 پڑھتے ہیں قصر میں، یعنی سفر میں، اور اسی طرح عصر کے اگر ہم 4 کی جگہ 2 کر لیتے ہیں، یا عشاء کے 4 کی 2 کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نماز کو فرض کیا تو قصر میں نماز کی جو پہلی حایت، جو پہلی شکل تھی، اس کو باقی رکھا۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں۔ پھر کسی نے یہ سوال کیا کہ جی یہ مغرب کی 3 رکعتیں کیوں ہیں اور صبح کی 2 کیوں؟ تو پھر آپ نے اس کا یہ جواب دیا کہ مغرب کی 3 رکعتیں در حقیقت یہ دن کے وتر بن جاتے ہیں، یعنی جس طرح رات کے وتر ہیں نا، جو تہجد کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ دن کے وتر ہیں مغرب کی نماز۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ جی فجر میں پھر 2 رکعتیں کیوں ہیں؟ یعنی عصر میں تو 4 کو 2 کر لیا گیا، لیکن فجر میں پھر 2 کیوں ہیں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ چونکہ فجر میں تلاوت لمبی کی جاتی ہے، طویل کی جاتی ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی رکعتوں کو کم کر دیا، یعنی 2 رکھا۔ تو خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کسی نہ کسی صورت میں قبل از اسلام بھی اس کا تصور موجود تھا، اور عرب کے معاشرے میں موجود تھا، کیونکہ ملت ابراہیمی کا تصور وہاں پر کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا، اگرچہ وہ اس پر عمل پیرا نہیں تھے۔ تو اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو اس طرح بیان کرتی ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے قرآن نے ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، اور آپ نے پھر عمل کر کے دکھایا، صلو کما رأیتمونی اصلی فرمایا
کہ نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار، یہ بھی قرآن مجید کی تفسیر ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کسی نے حقوق اللہ یا حقوق العباد کو عملی صورت میں، عملی شکل میں دیکھنا ہے، یا اس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو احکامات نازل کیے ہیں، ان احکامات کو اگر عملی تعبیر اور تفسیر میں دیکھنا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کا اخلاق ہے اور آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ نے جس طرح ان تین باتوں کو واضح کیا، یعنی عقائد، عبادات، اخلاقیات، قرآن نے جو بیان کیا، رسول اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ رسول اللہ نے اپنے اخلاق سے اور اپنی تربیت سے جن اوصاف کو اجاگر کیا اور لوگوں میں جن اوصاف کو پیدا کیا، اگر ہم ان کو خلاصتاً بیان کرنا چاہیں تو وہ چند اوصاف اور چند خصائص، چند خصائل اور چند خوبیاں ہیں جو باقی تمام خوبیوں کا گھیراؤ کر لیتی ہیں۔ سب سے پہلی خوبی، سب سے پہلا وصف وہ ہے انسانیت۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کی تعلیم دی، اس لیے کہ قرآن پاک انسانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ یا ایھا الناس کہتا ہے لوگو، اور انسان کو اس کی جڑ سے جا کر اس کی بنیاد سے قرآن مجید جوڑتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہارے قبائل بنے، پھر تمہارے خاندان وجود میں آئے۔ تو ان خاندانوں اور قبائل کا مقصد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، بس یہ مقصد ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو انسانیت کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی۔ قرآن مجید کی گویا کہ یہ ایک تفسیر ہو گئی۔ قرآن نے آدم کی بات کی، رسول اللہ نے آدم کی بات کی۔ آپ نے آخری خطبہ میں بھی اسی بات کو بیان کیا کہ لوگو، کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، کسی کو بھی کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، یعنی سوائے تقویٰ کے۔ یعنی کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی کسی ذات سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی ذات سے تعلق رکھتا ہے، کوئی سرخ رنگ رکھتا ہے، کوئی کالا رنگ رکھتا ہے، تو کسی کو کسی پر کوئی، عربی کو اعجمی پر، اعجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر فضیلت حاصل ہے تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عالمگیر منشور آپ کہہ لیجئے آفاقی پیغام تھا، جو کائنات کے اس زمین کے رہنے والے سب انسانوں کے لیے تھا۔ رسول اللہ نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی انسانوں میں فرق نہیں کیا تھا۔ یہ فرق نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے یا یہ غیر مسلم ہے۔ آپ نے یہ بھی فرق نہیں کیا تھا کہ یہ کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے تو میں نے اس کی مدد نہیں کرنی یا اس کا تعاون نہیں کرنا، میں نے صرف مسلمانوں کا ہی تعاون اور مسلمانوں کی مدد کرنی ہے۔ نہیں، رسول اللہ کے سامنے اگر کبھی ایسا ہوا کسی مسلمان نے اس تفریق کا اظہار کیا تو رسول اللہ نے ڈسکریج کیا، حوصلہ افزائی نہیں کیا، آپ نے حوصلہ شکنی کی، اور صحابہ کو اور مسلمانوں کو انسانیت ہی کی تعلیم دی۔ رسول اللہ کی سیرت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے اجتماعیت، یعنی اجتماعیت سے مراد یہ ہے کہ معاشرہ، سماج۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو میثاق مدینہ ہوتا ہے، صلح حدیبیہ پہ گئے تو وہاں پر معاہدہ حدیبیہ ہوتا ہے۔ اس طرح دیگر اقوام کے ساتھ آپ کے معاہدات ہیں، وہ کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتب میں موجود ہیں۔ اب یہ جو معاہدات ہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ دیگر اقوام بھی رہتی ہیں، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی رہتے ہیں، تو وہاں پر پھر کیا ہے؟ وہاں پر طریقہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے میں آزاد ہے۔ اگر کوئی مسیح ہے تو وہ مسیحیت کے مطابق زندگی گزارے گا، کوئی یہودی ہے تو یہودیت کے مطابق گزارے گا، کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے گا۔ یہ اجتماعیت ہے۔ رسول اللہ نے اس اجتماعیت کو برقرار رکھا، اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ تنوع ہے، یہ یعنی مختلف رنگ ہیں اللہ کی ذات کے،
قرآن پاک نے سورۃ الروم میں اس بات کو بیان کیا کہ یہ جو تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے یہ بھی در حقیقت خدا کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اختلاف کا مطلب ڈیفرنسز نہیں، اختلاف کا مطلب تنوع ہے، ورائٹی ہے۔ تو اجتماعیت رسول اللہ نے قائم کر کے رکھی اور صحابہ نے بھی پھر اس کو قائم کیا، یعنی مختلف مذاہب، مختلف رنگ، مختلف نسل کے لوگ اسلامی اور مسلم معاشروں میں رہے، ان کو حقوق دیے گئے۔ تو یہ اجتماعیت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جب آپ نے کہا کہ بھئی جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو ہرگز ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، اور جزیہ نہیں لیا جانا چاہیے کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے، ان کو اسلام کی طرف راغب کرو، اسلام کی طرف بلاؤ، تبلیغ اور دعوت کا کام کرو۔ بعد لوگوں نے کہا کہ جی اس طرح لوگ مسلمان ہوتے رہے تو پھر جو ملکی خزانہ ہے اس میں تو کمی ہوتی چلی جائے گی، کہ بھئی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جزیہ نہیں دے رہے، اب وہ جو ان پر ٹیکس لگتا تھا اس ٹیکس سے وہ منہا ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس پر شدید غصے کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کو جزیہ لینے آیا تھا، لوگوں سے، لوگوں کو فتح کرنے آیا تھا، لوگوں کو غلام بنانے آیا تھا؟ اسلام تو اللہ کا دین ہے، یہ تو ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے، ایک تبلیغ ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، لوگوں کی آزادی کا پیغام ہے۔ یہ کیسی بات تم لوگوں نے کر دی کہ جی اگر لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے تو پھر جزیہ دینے والے کم ہوتے چلے جائیں گے، جب جزیہ دینے والے کم ہوں گے تو پھر سلطنت کا نظام اور ریاست کا نظام کیسے چلے گا؟ تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اگرچہ بعد میں آنے والے حکمرانوں نے یعنی سلاطین نے ایسی روایات اور کتابوں میں واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے مسلمان نہیں ہونے دیا، جبراً ان کو یعنی ان کے اپنے مذہب پر رکھا تاکہ ہم ان سے جزیہ لے سکیں، ایسے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں۔ بہرحال اسلام کو مسلمانوں کے آئینے میں نہیں دیکھنا ہوتا، مسلمانوں کو اسلام کے آئینے میں دیکھنا ہوتا ہے۔ سلاطین کو اسلام کے آئینے میں دیکھنا ہے، اسلام کو سلاطین کے آئینے میں نہیں دیکھنا، اس لیے کہ بہت سے سیاسی مفادات بھی ہوتے ہیں، سماجی مفادات بھی ہوتے ہیں، بہت سے معاشی مفادات بھی ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر، اپنے جغرافی حالات کی بنیاد پر، یا وہ جو ایک کنٹمپریری صورتحال ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھ کر بھی سلاطین اور بادشاہ اور امراء فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر مسلم حکمرانوں اور سلاطین نے ایسے کام کیے ہیں تو اسلام ان کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا، اور کبھی بھی ان چیزوں کی حمایت نہیں کی جا سکتی، اور کبھی بھی ایسے سلاطین، امراء اور بادشاہان وقت ان کے ان اقدامات کی کبھی بھی توثیق نہیں کی جا سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات اجتماعیت ہمیں نظر آتی ہے۔ آج آپ دنیا میں جاتے ہیں نا تو آپ کو ایک ورائٹی نظر آتی ہے کہ ایک ہی ریاست میں، ایک ہی ملک میں، ایک ہی معاشرے میں مختلف لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، کسی کا تعلق کسی مذہب سے، کسی کا تعلق کسی مذہب سے، ہر کوئی اپنے عبادت خانے میں جاتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ مسلمان اپنی جگہ پر بیٹھے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں غیر مسلم جو اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو الحاد اور ملحد بھی ہو رہے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں اجتماعیت ہے، جبر نہیں ہے کسی پر کہ آپ نے اسی مذہب پر آپ نے قائم رہنا ہے، آپ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے، اگر آپ آ گئے ہیں تو آپ واپس نہیں جا سکتے۔ تو اجتماعیت، ورائٹی در حقیقت یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں ہر انسان آزاد ہے اپنے عقیدے، اپنے مذہب میں، جس کے مطابق وہ چاہتا ہے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن وہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ تیسری بات جو ہمیں سیرت سے نظر آتی ہے وہ ہے عورتوں کے معاملات۔ قرآن مجید نے عورت اور مرد اور خاص طور پر عورتوں کے معاملات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ عرب کے معاشرے میں عورتوں کو ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، صنف مخالف کو، اور بدقسمتی یہ ہے کہ صنف مخالف کو ہمیشہ مذہب کی آڑ میں ہی نشانہ بنایا گیا۔ یعنی دنیا میں اگر آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ عورتوں کے ساتھ جو زیادتی، ظلم اور جو نقصان ہوا وہ صرف اور صرف یعنی اس بنیاد پر کہ مذہب،
اہل مذہب نے بھی اس کو سپورٹ کیا، اور ایسے ایسے نظریات اور واقعات اور خیالات گھڑ لیے گئے کہ جن کا حقیقی اور اصلی مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور اس کی بہت سی مثالیں ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں۔ فی الوقت اس پہ بات کی جائے تو پھر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے، لیکن قرآن مجید نے عورتوں کے مسائل کو، معاملات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور خاص طور پر مرد اور عورت یعنی میاں بیوی کے باہمی تعلقات، حقوق اور فرائض کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے نزدیک قرآن پاک کے مطابق یہ بات بہت اہم ہے، اس لیے کہ خاندان وجود میں آتا ہے، اور خاندان کے بعد پھر ایک سماج وجود میں آتا ہے، سماج سے پھر پورا ایک معاشرہ اور ایک ریاست وجود میں آتی ہے، اجتماعیت وجود میں آتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد عورت کے تعلقات، حقوق اور فرائض کو بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں بیان کیا، یعنی نکاح کو بھی بیان کیا اور طلاق کو بھی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ رسول اللہ کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر بھی عورتوں کے مسائل اور معاملات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، یہ ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے جو نکاح فرمائے، ان نکاحوں کے ذریعے سے ازواج مطہرات نے پھر جو مسائل بیان کیے، یعنی جن مسائل پر پردہ پڑا ہوا تھا، جو پوشیدہ مسائل تھے، رسول اللہ کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی پہلو بھی مسلمانوں سے پوشیدہ نہیں ہے، انسانوں سے پوشیدہ نہیں رہا۔ یعنی آپ ایسی شخصیات بھی، بلکہ تمام شخصیات یہی چاہتی ہیں کہ بھئی ہماری زندگی کی جو اجتماعیت ہے، گھر کے باہر کی زندگی ہے، وہ تو لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے، معلوم ہو، لیکن ہماری جو گھریلو زندگی یہ تو پرائیویٹ ہوتی ہے۔ کس کو اس بات کا حق ہے کہ وہ ہماری زندگی میں مداخلت کرے اور ہماری اندر کی خبروں کو باہر نکالے اور لیک کرے؟ یہ ہماری پرائیویٹ لائف ہے۔ لیکن رسول اللہ نے اپنی پرائیویٹ زندگی کو بھی لوگوں کے سامنے رکھا، ازواج مطہرات نے اس کو نقل کیا، اس کو بیان کیا، گھریلو زندگی آپ کی کیسے تھی۔ اس لیے کہ آج کے رہنما ہوں، کل کے ہوں، آنے والے ہوں، وہ تو اس بات سے ڈرتے ہیں نا کہ ہمارا گھر میں جو رویہ ہے، جو سلوک ہوتا ہے، اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی زیادتی ہوتی ہے، کبھی رویہ نرمی کا بھی ہوتا ہے، کبھی غصے کا بھی ہوتا ہے، کبھی انسان حد سے بڑھ بھی جاتا ہے، کبھی پیچھے بھی آ جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ نے اپنی ذاتی زندگی اور گھریلو زندگی اور خاندانی زندگی کو بھی اوپن رکھا۔ یہ واحد شخصیت ہیں اس کائنات کی اور قیامت تک کے لیے کہ آپ نے داخلی اور خارجی دونوں زندگیوں کے بارے میں لوگوں سے کہا کہ آؤ سیکھو، سمجھو۔ کبھی کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی۔ احادیث کی کتب اس پر گواہ ہیں، موجود ہیں، صحابہ نے نقل کیا، ازواج مطہرات نے بیان کیا۔ اگرچہ لوگوں نے اس پر اعتراضات بھی کیے کہ دیکھیں جی یہ گھر کی باتیں ہیں یا گھریلو باتیں ہیں، یہ بیان کی گئی ہیں، لیکن وہ بہرحال کتابوں میں موجود ہیں۔ تو رسول اللہ نے عورتوں کے مسائل بیان کیے اور اپنی سیرت سے ان کو واضح کیا، اور آپ نے جو نکاح فرمائے ان نکاحوں کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کی زندگی کا کوئی پہلو پوشیدہ نہ رہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ آپ گھر میں تھے تو کیسے تھے، آپ باہر تھے تو کیسے تھے، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے، آپ گھر میں جب رہتے تھے، جتنا وقت بھی گزارتے تھے، تو آپ کس طرح گھر میں اپنے وقت کو بسر کرتے تھے۔ یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، حدیث کی کتب سے بھی معلوم ہوتا ہے، سیرت کی کتابوں سے بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی بات وہ ہے مساوات، ایکویلٹی۔ رسول اللہ نے بیٹی ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، ماں ہو، باپ ہو، میاں ہو، بیوی ہو، آپ نے ایکویلٹی کو انسانیت کی بنیاد پر قائم کیا۔ یہ بھی ہمیں سیرت بتاتی ہے۔ کبھی کسی بیٹی کو اس بنیاد پر اچھے سلوک سے محروم نہیں رکھا گیا، یا آپ نے کہا ہو کہ چونکہ وہ بیٹی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر بیٹا ہے، بلکہ بیٹی کے معاملے میں یہ فرمایا کہ اچھی پرورش، اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اس کی آپ نے تعلیم فرمائی۔ تو اس طرح مساوات بھی صرف مساوات یعنی صنفی بنیادوں پر نہیں۔ مثال کے طور پر معاشرے میں اس وقت غلامی کا تصور موجود تھا، غلامی کی آزادی پر آپ نے بشارتیں دی، لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں کہ اپنے غلاموں کو، لونڈیوں کو آزاد کرو، ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دو۔
لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں نا غلامی اور لونڈی کے حوالے سے، غلاموں کے حوالے سے، میں انہیں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ کتنے صحابہ جو غلام تھے اور جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بنے، فقیہ بنے، محدث بنے، کتنے غلام تابعی ہیں، تابعی یعنی صحابہ کی صحبت میں بیٹھنے والے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور بہت بڑے مفسر محدث بنے، پھر آزاد لوگوں نے ان سے اسلام سیکھا۔ تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر اسلام غلامی کو لایا ہوتا یا غلامی کو قائم رکھنا چاہتا تو پھر تو جبر نظر آنا چاہیے تھا نا۔ ہمارے جیسے معاشرے میں کہ جس میں کوئی غلامی کا تصور نہیں ہے، لوگوں کی تخلیقی صلاحیتیں نہیں کھلتی، نہیں واضح ہوتی، لوگوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو ٹیلنٹ رکھا ہوتا ہے ہمارے معاشروں میں وہ دب جاتا ہے، حالانکہ غلامی نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے معاشروں میں رہنے والے لوگ کھل کر کام نہیں کر پاتے، حالانکہ غلامی کا کوئی تصور سلیوری کا یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن آپ اس بات پہ حیران نہیں ہوتے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اسلام غلامی کو قائم کرتا ہے یا اسلام غلامی کو لے کر آیا یا اسلام نے غلامی کا تصور دیا، یہ تو خیر کم علمی اور جہالت کی باتیں ہیں کہ اسلام لے کر آیا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اسلام نے کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے۔ اگر ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، اب تو یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں، آپ نیٹ پر چلے جائیے، غلام صحابہ کو اگر آپ لکھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ غلام تابعین لکھ دیجئے، آپ یہ لکھ لیجئے کہ رسول اللہ کے دور میں علماء، محدثین، صحابہ کے دور میں مفسرین کون افراد تھے، آپ پھر ان کے خاندانی پس منظر میں چلے جائیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیجئے، صہیب رومی کو دیکھ لیجئے، سلمان فارسی کو دیکھ لیجئے آپ۔ صہیب رومی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا تھا، اور بلال حبشی کو آپ دیکھ لیجئے، سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر انہیں حضرت بلال کو اپنا سردار کہتے تھے، جو ابو بکر کا سردار ہو تو وہ ہمارا بھی سردار ہے، حالانکہ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو آزاد کروایا تھا۔ مکہ اور مدینہ کے معاشرے میں بلال کا کیا مقام اور مرتبہ تھا، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ لوگ ذات بات کو اور قبیلوں کو بھول گئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، آپ کا قبیلہ ان بڑے قبیلوں میں شمار نہیں ہوتا تھا جو مکہ المکرمہ میں تھے، آپ کا قبیلہ نچلے درجے کا قبیلہ تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ پہلے خلیفہ اسلام کے۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم کا قبیلہ، وہ قبیلہ آپ کا، وہ بھی قریش کے قبیلوں میں، یعنی جو بڑے قبائل وہاں پر موجود تھے ان میں وہ بھی دوسرے تیسرے درجے کا قبیلہ تھا۔ آپ دیکھ لیجئے وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ اس طرح بہت سی مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، اور یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن تعصب کا کوئی علاج نہیں ہوتا، نفرت کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اور اگر ایک انسان تشدد کے ساتھ سوچتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر دلائل کی بات کی جائے اور گواہی کی بات کی جائے، ثبوت کی بات کی جائے اور بیٹھ کر علم کے ساتھ بات کی جائے تو پھر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں مساوات کی بات، ایک تو صنفی عدم مساوات کو، تفریق کو رسول اللہ نے ختم کیا، قرآن نے ختم کیا۔ صنفی تفریق وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ باپ، بھائی اور بیٹا اور بیٹی میں فرق کرنا، بھائی اور بہن میں فرق کرنا، میاں بیوی میں فرق کرنا، ماں باپ میں فرق کرنا، یہ تفریق اسلام نے ختم کی، ایکویلٹی کو پیدا کیا۔ اور اسی طرح گھر سے باہر کا جو ماحول تھا معاشرے کا اور سماج کا، وہ ماحول کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ فلاں غلام ہے، فلاں لونڈی ہے، لیکن اسلام نے اس فرق کو بھی ختم کیا۔ قرآن سورۃ النور کو دیکھ لیجئے، اللہ پاک نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو معاوضہ دے کر آزاد ہونا چاہتا ہے اس کو آزاد کر دو۔ اور عرب کے معاشرے میں کوئی معاوضہ دینا کوئی مشکل تو نہیں تھا نا، کسی سے بھی پکڑ کر پیسے دیے جا سکتے تھے، بلکہ رسول اللہ نے ایسی تعلیم اور تبلیغ فرمائی عرب کے معاشرے میں کہ صحابہ تو اس بات کو اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھتے تھے، غلاموں کو آزاد کرنا ایک کلچر بن گیا تھا، وہاں کی ایک روایت بن گئی، ریت بن گئی، ثقافت بن گئی کہ لوگ دھڑا دھڑ غلاموں کو، لونڈیوں کو آزاد کرتے تھے۔ سورۃ النساء کو ہم نے پڑھا، آپ نے دیکھا کہ اگر لونڈی سے بھی نکاح کرنا ہے غلام مالک سے اجازت لے کر
اگر وہ تقاضا کرتا ہے اس کو دے کر اسے لونڈی سے نکاح کرنا ہے اور پھر اس کا حق مہر بھی دینا ہے. قرآن پاک اس کو بھی بیان کرتا ہے یہ لازم ہے کہ اس کا حق مہر دو. جب حق مہر دیا جائے گا تو واضح بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے حقوق آپ پر لازم ہو گئے, اب آپ نے اس کے حقوق ادا کرنے. تو اس لیے عرب کے معاشرے کو دیکھیے, عرب کے معاشرے میں ہونے والے ظلم اور زیادتی کو دیکھیے, اور عرب کے باہر جو جنگی قوانین نافذ تھے ان کو دیکھیے. پھر اس کی روشنی میں آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام نے اس معاشرے میں کس طرح مساوات کو قائم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, یہود و نصارہ کا زمانہ تھا, آپ دیکھیے وہ بھی اخلاقی گراوٹ اور پستی کا شکار تھے. عرب کے مشرکین کی کیا صورتحال تھی. اس معاشرے میں اس طرح کھڑا ہونا اور اٹھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. آج یہ باتیں کہنا آسان ہیں اس لیے کہ میگنا کارٹا آ گیا, اس کے مطابق جی غلامی کو ختم کر دیا گیا. میگنا کارٹا میں غلامی کو کیوں ختم کیا گیا؟ ختم اس لیے کیا گیا کہ اس شک پر تمام اقوام عالم جمع ہو گئیں, تمام ممالک جمع ہو گئے, پھر غلامی کو ختم کیا گیا. جب اسلام موجود تھا اسلام ختم کرنا چاہتا تھا, لیکن دوسری اقوام اسلام کا مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتی تھی. جب تک کوئی ساتھ نہ دے, دوسری اقوام شامل نہ ہوں, تو اس وقت تک تو کسی چیز کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اسلام ختم کر دے اور باقی قومیں غلامی کے تصور کو باقی رکھیں اور پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات کریں اس سے مسلمان جنگی حوالے سے اور اپنے دفاعی حوالے سے کمزور تر ہوتے چلے جائیں. دنیا نے جب اس بات کو سمجھا, میگنا کارٹا جیسا معاہدہ سامنے آیا, تمام اقوام اس میں شامل ہوئیں, انہوں نے غلامی کو ختم کیا. رسول اللہ کے دور میں, صحابہ کے دور میں اگر اس طرح کا کوئی معاہدہ موجود ہوتا تو رسول اللہ آگے بڑھ کر اس کو قبول فرماتے, صحابہ آگے بڑھ کے قبول کر لیتے. رسول اللہ نے خود فرمایا, حلف الفضول ایک معاہدہ تھا رسول اللہ کی جوانی میں. مکہ کے نوجوانوں نے آپس میں مل کر یہ معاہدہ کیا تھا کہ مکہ میں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوگا تو ہم اس ظلم کو روکیں گے, چاہے وہ کوئی شخص بھی ہوگا. اور جب ابو جہل نے ایک فارنر کے ساتھ, ایک اجنبی کے ساتھ, جب خارجی کے ساتھ یہ زیادتی کی کہ اس سے پیسے تو لے لیے لیکن اس کو مال نہ دیا, اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کیا. اب جب وہ بیچارہ خارجی ہوتا تھا, یہ خارجی کی اصطلاح آج بھی ہمارے ہاں عرب دنیا میں بولی جاتی ہے, یعنی جس کا کوئی کفیل نہیں ہوتا تھا, ذمہ دار نہیں ہوتا تھا. اب وہ بیچارہ آ کر مکہ میں شور شرابہ بھی کرتا تو اس کی بات کوئی سنتا نہیں تھا. تو جب یہ حلف الفضول, یہ ایک جماعت, ایک تنظیم نوجوانوں کی بن گئی کہ جس نے یہ طے کیا کہ ہم ظلم کا خاتمہ کریں گے, مظلوم کا ساتھ دیں گے, بے شک وہ کسی بھی رنگ, نسل اور مذہب سے تعلق رکھے, تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ ابو جہل کے پاس گئے اور بڑی سختی کے ساتھ ابو جہل سے یہ بات کی کہ بھئی جب اس شخص نے تمہیں پیسے دے دیے, تمہارا ایک معاہدہ اس کے ساتھ ہو گیا, تو اس معاہدے کو پورا کرو. کہتے ہیں کہ ابو جہل ڈر گیا, روب میں آ گیا. اسی وقت اس نے اس کا جو معاوضہ تھا, جو معاہدہ تھا, اس نے اس کو پورا کیا. رسول اللہ مدینۃ المنورہ میں تشریف لے آئے ہجرت کر کے, آخری دوروں ادوار میں بھی, یعنی آخری سالوں میں بھی آپ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی حلف الفضول کے لیے مجھے پکارا جائے گا تو میں آج بھی تیار ہوں حلف الفضول جیسا معاہدہ کرنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے. اور بعد احادیث روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سرخ اونٹوں سے بھی بڑھ کر, یعنی ایک تعداد آپ نے بیان کی کہ اگر اتنے مجھے کوئی سرخ اونٹ دے یا سرخ اونٹ اتنے میرے پاس ہو, میں اس پر بھی ترجیح دوں گا کہ میں حلف الفضول جیسا معاہدہ کروں. اسلام کا تو یہ مزاج ہے, رسول اللہ کی سیرت تو ہمیں یہ بتاتی ہے. اگر اس وقت کی اقوام کیسر و کسریٰ, روم, ایران اور دوسرے ممالک اور ریاستوں کے حکمران اور بادشاہ اگر یہ معاہدہ کرتے اور تیار ہوتے تو کیوں نہ اسلام یہ معاہدہ کرتا, کیوں نہ مسلمان یہ معاہدہ کرتے, غلامی کی رسم کو ختم کیا جاتا. اب اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو معلوم ہوتا ہے علم اور تعلیم, قرآن بھی اس پر زور دیتا ہے. پہلی وحی کو ہم بیان کرتے ہیں تو اقرا کی بات ہم کرتے ہیں کہ اقرا سے آغاز ہوتا ہے وحی کا. قرآن پڑھ کر دیکھ لیجئے, رسول اللہ تشریف لائے, کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آپ تشریف لائے اور ساری زندگی آپ نے علم ہی کو عام کیا. تعلیم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا, علامہ یعلم تعلیم, متعلم سیکھنے والا, اور علامہ یعلم
یہ تعلیم سے ہو گیا. اگر تعلم یا تعلم متعلم کہیں گے تو وہ سیکھنے والا ہو جاتا ہے. معلم کا مطلب ہے سکھانے والا. رسول اللہ کی ذات معلم ہے. آپ نے خود فرمایا ایک حدیث کے مطابق، آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا، میں سکھانے والا ہوں. اور صحابہ کی جماعت جو مسلمان ہوئے لوگ وہ سیکھنے والے تھے، وہ متعلم تھے، وہ شاگرد تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے. اصحاب صفہ کون تھے؟ وہ رسول اللہ کے طلباء تھے، طالبین حق تھے، طالبین علم تھے، علم حاصل کرنے والے وہ لوگ تھے. ہم نے اصحاب صفہ کی معلوم نہیں کیا کیا تعریفیں ہم نے کر دیں. در حقیقت یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہجرت کر کے آئے تھے، جو ایک لحاظ سے بے سہارا تھے. ان کا یہ انتظام کیا گیا تھا کہ اجتماعی طور پر یہ ذمہ داری ان کی معاشرے پر ڈال دی گئی. رسول اللہ نے اپنی طرف سے بھی اس ذمہ داری کو نبھایا. خلفاء حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نے بھی اپنی طرف سے جو ہو سکا وہ کیا. انصار نے بھی ان کی خدمت کی. اب چونکہ یہ اس طرح کاروباری اور تاجر نہیں تھے جس طرح باقی صحابہ تھے، یہ خاندان والے بھی نہیں تھے، یہ بیچارے کہیں نہ کہیں سے آئے تھے. کوئی غلام تھا، کوئی بالکل لاوارث اور بے سہارا تھا، وہ اصحاب صفہ بن گئے. اور اصحاب صفہ نے پھر چونکہ رسول اللہ کی تربیت تھی، ان کا جو رویہ تشکیل دیا رسول اللہ نے وہ یہ تھا، سیکھنے والا رویہ تھا اور غیرت والا رویہ تھا. کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اگر کچھ کریں گے تو اپنے ہاتھ سے محنت کریں گے، کچھ کمائیں گے، کھائیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ کہ ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں رہ کر ہم دین حاصل کریں گے، دین سیکھیں گے، قرآن کی تعلیم پائیں گے، رسول اللہ کے اسوہ کو اور سیرت کو دیکھیں گے. یہ کچھ طبقہ، کچھ افراد ایسے تھے کہ جن کی ذمہ داری کو تقسیم کر دیا گیا، پورے معاشرے پہ ڈال دیا گیا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آج بھی اسی طرح ہی معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مل جل کر ایسے طبقے کی ذمہ داری کو قبول کرے کہ جو طبقہ اگر اجتماعی طور پر کوئی کام سر انجام دیتا ہے، جیسے ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فی سبیل اللہ کی بات کی ہے. اچھا، علم اور تعلیم یہ پورا ایک انقلاب تھا جو رسول اللہ لائے تھے. دور رسالت کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دور صحابہ کو دیکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ رمضان المبارک کے دروس میں نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کا علمی مقام و مرتبہ، سیدنا علی المرتضیٰ کا علمی مقام و مرتبہ، اور بلکہ ایسے ایسے موضوعات ابھی رہ جاتے ہیں کہ میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ ان پر بھی بات کی جائے اور بتایا جائے کہ رسول اللہ کیا علمی اور تعلیمی انقلاب لائے تھے. اب اس کے بعد دیکھیے دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ معاشرے میں رہتے ہیں. اب ہمارے ہاں تو اقلیت کا لفظ ان کے لیے بولا جاتا ہے، منورٹی کا، حالانکہ وہ ہمارے معاہد بن جاتے ہیں. یعنی پاکستان اگر وجود میں آیا تھا وہ اسی طرح پاکستان کی تخلیق میں شامل ہوئے تھے جیسے ایک مسلمان شامل ہوا تھا. کتنے مسیح رہنما ہیں، کتنے ہندو رہنما ہیں، کتنے سکھ رہنما ہیں، اور کتنے عوام ہے ان مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کی، کتنے پارسی ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دی ہیں اور تخلیق پاکستان کے وقت پاکستان کے یہ حامی تھے. ہم کہتے ہیں جی منورٹی کے بجائے اگر ان کو یہ کہا جائے کہ یہ پاکستان کی تخلیق میں ہمارے ساتھ شامل تھے، یا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاہد تھے، ان کے ساتھ ہمارا ایک عہد ہوا، معاہدہ ہوا ہے کہ ان کو ہمارے ملک میں، ہمارے کا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے، پاکستان کی ریاست، پاکستان ملک، اس میں ان کو برابر کے حقوق ملیں گے. جیسے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے آخری خطبے میں، آخری کہہ لیجئے، جو آپ نے غالباً 11 ستمبر کو جو آپ نے تقریر کی تھی، اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے. وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے میثاق مدینہ کی وہ نقل ہے. یعنی حضرت قائد اعظم نے جو نکات وہاں پر بیان کیے ہیں، یہ نکات وہی ہیں کہ جو میثاق مدینہ میں لکھے گئے تھے. اور مدینہ میں، مدینہ کی ریاست آپ کہہ لیجئے، ریاست کا لفظ بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے. یہ اسٹیٹ اور ریاست یہ بعد میں الفاظ، جدید دنیا کے یہ الفاظ ہیں، جدید دور کے یہ الفاظ ہیں. اسٹیٹ کا تصور تو پہلے نہیں تھا، یہ بعد میں اسٹیٹ کا تصور وجود میں آیا. اس لیے کہ اسٹیٹ کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا اور اس کی حدود ہوتی ہیں، باؤنڈریز اس کی ہوتی ہیں، اور وہاں پر اپنا ایک قانون، ایک نظام ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک فوج ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک حکومت ہوتی ہے، وہاں پر عدالتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، انتظامیہ ہوتی ہیں. اس کو پھر ہم آج کی جدید اصطلاح میں ہم اس کو اسٹیٹ کہتے ہیں، اس کو ریاست کہتے ہیں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں
مختلف اقوام اور مذاہب کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ تو حضرت قائد اعظم نے اسی طرح اپنے 11 ستمبر کی تقریر میں ایسا لگتا ہے کہ میثاق مدینہ کو نقل کیا ہے، وہاں پر بیان کیا ہے۔ تو اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ منورٹی کا لفظ ہم ان کے لیے استعمال کریں اور ہم یہ کہیں کہ جی یہ ہمارا ملک ہے، یہ سب کا ملک ہے، اس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی قربانیاں ہیں۔ ذرا ان کتابوں کا مطالعہ تو کیجئے نا، ان کو پڑھیے تو صحیح کہ کس طرح لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور بلا تفریق رنگ، نسل اور مذہب قربانیاں دی ہیں۔ کتنے راہبر اور رہنما ہیں جو مسلم لیگ میں شامل تھے کہ جن کا تعلق مسیحیت کے ساتھ ہے، کتنوں کا تعلق ہندوؤں کے ساتھ ہے، کتنوں کا تعلق پارسیوں کے ساتھ ہے۔ بڑے بڑے رہنما ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی تخلیق میں شامل ہوئے۔ فقط یہ نہیں کہ سیاسی طور پر انہوں نے سٹرگل کی، بلکہ معاشی طور پر پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ کتنے لوگ جو اپنا کاروبار وہاں چھوڑ کر پاکستان میں آ گئے، بلکہ تخلیق پاکستان اور تحریک پاکستان میں انہوں نے دامے درمے سخنے جسے ہم کہتے ہیں، اپنے مال دولت، اپنے وجود سے، اپنے اخلاقی تعاون سے، ہر طریقے سے پاکستان کی مدد کی۔ ذرا ان چیزوں کو مطالعہ تو کریے نا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح پاکستان وجود میں آیا اور کن کن لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ آج ہم اس طرح بات کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی نہیں، بس ہم ہی رہ گئے ہیں اس ملک میں، اور بدقسمتی ہماری اسی رویے اور سوچ کی وجہ سے پاکستان سے صرف اپنے مسلمان بھائی جو امن پسند ہیں، جو سنجیدہ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں یا کاروبار اور تجارت کرنے والے ہیں، وہ یہاں سے اڑ کر چلے گئے۔ اور وہ جو برین ڈرین کا لفظ ہم بولا کرتے ہیں کہ یہاں سے باصلاحیت لوگ، تعلیم یافتہ لوگ ملک سے دوسرے ممالک میں شفٹ ہو رہے ہیں، ہماری اسی سوچ اور تنگ نظری کی وجہ سے۔ اور اسی طرح دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہمارے ملک سے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتے ہیں۔ انسیکیورٹی صرف یہ نہیں ہوتی کہ کسی پر کوئی حملہ کر دیا جاتا ہے، انسیکیورٹی یہ بھی ہوتی ہے ہماری گفتگو، ہمارا کلام، ہماری تقریریں، یہ بھی انسیکیورٹی کا ماحول پیدا کرتی ہیں۔ ہمیں گفتگو اور کلام احتیاط کے ساتھ بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں یہاں پر اس ملک میں رہتے ہیں، بے شک ہم اکثریت میں ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ موجود ہیں دوسرے مذاہب کو ماننے والے، وہ بھی پاکستان کی تخلیق میں اسی طرح ہی شریک ہوئے جس طرح ہم شریک ہوئے تھے۔ ان کا پاکستان پر اسی طرح حق ہے جس طرح ہمارا پاکستان پر حق ہے۔ اب اس سے آگے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 باتیں میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ورنہ بہت سے نکات ہیں، بہت سی باتیں جو سیرت کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں جن پر بات کی جا سکتی ہے۔ یہ کم 6 باتیں صرف میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ اگر ہم اس پر غور و خوض کریں گے تو یہ ان میں سے ہر نقطہ، ہر بات تقریباً بہت سے اور جزئیات کا گھیراؤ کر لیتے ہیں یہ نکات۔ تو اس لیے یوں سمجھ لیجیے کہ یہ جڑ، بنیاد، یہ اصول ہیں جو میں نے آپ کے سامنے یہ 6 باتیں رکھی۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزشتہ صدی کے ایک بہت بڑے عالم، سیرت نگار اور بہت ہی کمال کے انسان تھے۔ دنیا ان کے علم کا اعتراف کرتی ہے، اپنے لوگ بھی اور بیگانے بھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چار پہلوؤں کو انہوں نے سیرت کے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسوہ حسنہ کیوں قرار پاتی ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی سیرت اسوہ حسنہ ہے، قرآن نے کہا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو کہتے ہیں کہ اسوہ حسنہ یہ 4 باتیں آپ کی سیرت میں موجود ہیں، اس لیے اسوہ حسنہ ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی سیرت میں تاریخیت ہے۔ تاریخیت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کی سیرت محفوظ ہے، کسی پیغمبر کی اس طرح سیرت محفوظ نہیں ہے۔ قرآن پاک نے اس لیے آپ کی سیرت کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ دوسری بات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کاملیت ہے۔ کاملیت سے مراد یہ ہے کہ مختلف اجزاء اس کے اندر موجود ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے اجزاء کی بات کی ہے، تو یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی سیرت میں جامعیت ہے۔ جامعیت یہ کہ عادات اور اوصاف کو بیان کیا گیا۔ آپ بحیثیت شوہر کے، بحیثیت بھائی کے، بحیثیت بیٹے کے، بحیثیت باپ کے، بحیثیت آپ دوست کے، ہمسائے کے، اور یہاں تک کہ اگر
آپ کی کسی نے مخالفت کی، کوئی آپ کا دشمن بنا، تو آپ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ رکھا وہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات وہ بیان کرتے ہیں کہ عملیت، رسول اللہ کی سیرت میں عملیت موجود ہے، یعنی عملیت کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیشہ آگے نظر آتے ہیں ہمیں، یعنی اگر فرض اللہ کی طرف سے کیا گیا آپ اس فرض میں سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں، ممنوع قرار دیا گیا اس ممنوع میں آپ سب سے آگے نظر آتے ہیں کہ آپ اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ عملیت ہے، پریکٹیکیلٹی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں نظر آتی۔ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ یہ 4 باتیں ہیں کہ اگر ہم رسول اللہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں یہ 4 باتیں، یعنی تاریخیت بھی نظر آتی ہے، ہمیں اس میں کاملیت بھی نظر آتی ہے، ہمیں جامعیت بھی نظر آتی ہے، اور ہمیں عملیت بھی نظر آتی ہے۔ یہ رسول اللہ کی سیرت ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دور کی طرف۔ اب یہ جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں آپ دیکھیے کہ اس میں سے کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو ارریلیونٹ ہو جائے ہمارے دور سے، اس لیے کہ دین اصول کو بیان کرتا ہے۔ عقیدے کی بات کی اسلام نے، دین نے عبادات کی بات کی اور اخلاقیات کی بات کی، یہ اقدار، یہ ویلیوز، یہ قدر دین بیان کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے جو رسول بھیجا اس رسول کی سیرت بالکل قرآن کا آئینہ ہے، قرآن جو بیان کرتا ہے رسول نے پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھایا۔ اور کس طرح کر کے دکھایا کہ انسانیت کے لیے ایک محبت کا اور ایک تعلق کا پیغام ان تک جاتا ہے، الفت کا پیغام جاتا ہے، تفریق نہیں فرمائی، ساری انسانیت کو ساتھ لے کر چلے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ ہم مسلمانوں کا رویہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ڈپرائیو خیال کرتا ہے کہ مجھے میرے حقوق سے محروم رکھا گیا، یا اسلام بدقسمتی سے ہمارے ہی عمل سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ شاید اسلام ان کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ صورتحال ہمارے عمل سے، ہمارے سلوک سے، ہمارے رویوں سے، ہماری قانون سازی سے، ہمارے قوانین سے لوگوں میں یہ تاثر پیدا کرتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ رسول اللہ کی سیرت کیا ہے اور کس طرح رسول اللہ نے اقوام عالم کو، انسانیت کو کس طرح آپ نے امن کا، سلامتی کا، محبت کا آپ نے پیغام دیا۔ اب دور جدید کا جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دور جدید سائنس کا زمانہ ہے، اور سائنس اور مذہب اس کا آپس میں کوئی ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا، تصادم ہے ہی نہیں۔ یہ بدقسمتی یہ ہے کہ اہل سائنس وہ ٹکراؤ ثابت کرتے ہیں، یا اہل مذہب اس انداز سے مذہب کو پیش کرتے ہیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ مذہب اور سائنس کا آپس میں کوئی ٹکراؤ اور تصادم ہے۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ ان دونوں کا ایریا ہی مختلف ہے۔ جب ایریا مختلف ہے تو پھر ٹکراؤ کہاں سے ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، اپنی جورسڈکشن سے جب ہم باہر جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اداروں میں ٹکراؤ تبھی ہوتا ہے نا۔ ہماری جو تیسری دنیا ہے، تھرڈ ورلڈ ہمیں کہا جاتا ہے، آپ دیکھ لیجئے پاکستان کو سامنے رکھ لیجئے، کسی اور ملک کو دیکھ لیجئے، ہم جب بھی آئین کانسٹیٹیوشن ہماری حدود کو متعین کر دیتا ہے، ہماری جورسڈکشن کو، یعنی اس میں انتظامیہ ہے، مقننہ ہے، اس میں ریاست حکومت ہے، ریاست کے تو یہ سب ادارے بن جاتے ہیں نا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ عدلیہ ہے، اب یہ کانسٹیٹیوشن ان کی جورسڈکشن کو، ان کے کردار کو بیان کر دیتا ہے۔ جب بیان کر دیتا ہے تو مسئلہ کہاں پر پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ادارے اپنی جورسڈکشن سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب باہر نکلتے ہیں تو تصادم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کا تصادم مذہب اور سائنس میں آپ کو نظر آئے گا۔ مذہب اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ مذہب وہی ہے جو اللہ کا دین ہے۔ اہل مذہب کی جب تشریح کرتے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، جب اس کو بیان کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مذہب اور سائنس کا ٹکراؤ ہے، یا پھر یہ ہے کہ سائنس کے لوگ، اہل سائنس اپنی جورسڈکشن کو چھوڑ کر اور سائنس کی جورسڈکشن کو سمجھے بغیر جب مذہب کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ آپ سائنس کی بات کریں گے تو بہت سے لوگوں کا میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں کہ جو
ہیں تو فزکس کے شعبے سے ان کا تعلق ہے یا کسی اور سائنس کے کسی شاخ سے تعلق ہے، لیکن آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ پاکستان کے ہر معاملے میں دخل اندازی بھی کر رہے ہوں گے، لیکچر بھی دے رہے ہوں گے، اقبالیات پر بھی گفتگو کر رہے ہوں گے، اس کے علاوہ وہ مذہب کو بھی نشانہ بنا رہے ہوں گے، حالانکہ یہ ان کا ایریا ہی نہیں بنتا۔ اسی طرح جو مذہبی لوگ ہیں ان کا یہ ایریا نہیں بنتا کہ وہ سائنس کے معاملات میں دخل اندازی کریں، اس لیے کہ دونوں بالکل مختلف ہیں۔ ہاں، مذہب اگر کائنات کو بیان کرتا ہے، قرآن مجید بیان کرتا ہے آسمان کو، زمین کو، اور یہ بات میں کئی مرتبہ اپنے دروس میں کہہ چکا کہ قرآن پاک کائناتی حقیقتوں کو بیان کرتا ہے، لیکن آپ ایک ٹکراؤ، ایک تصادم بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ رات اور دن کے آنے جانے کو بیان کرتا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات ہی رات رہی اور دن غائب ہو جائے؟ اچھا، کبھی قرآن پاک نے سورج اور چاند کو بیان کیا، قرآن مجید نے ستاروں کو بیان کیا، قرآن مجید پھلوں کو بیان کرتا ہے، سبزیوں کو بیان کرتا ہے، درختوں کو بیان کرتا ہے، سمندروں کو بیان کرتا ہے، سمندر سے متعلق جو حقیقتوں کو بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ موسموں کو دیکھ لیں، یعنی اس کائنات کو جب قرآن بیان کرتا ہے تو پوری کائنات قرآن جو بیان کر رہا ہے اس کی مطابقت میں ہے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ سب کچھ اس کائنات میں موجود ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک اگر پھلوں کی بات کر رہا ہے، مثال کے طور پر کھجور کی بات کر رہا ہے، تو کوئی کہے جی دنیا میں تو کھجور ہے ہی نہیں، یا انگوروں کی بات کرتا ہے تو کوئی کہے جی کائنات میں تو انگور ہم نے دیکھے ہی نہیں ہیں، یہاں تو موجود ہی نہیں ہے۔ قرآن کوئی انہونی بات نہیں کر رہا، قرآن وہی بات کر رہا ہے آسان سلیس انداز میں کہ جو کائنات میں پہلے سے چیزیں موجود ہیں۔ اور مذہب کا، قرآن کا یہ شعبہ ہی نہیں، آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ سائنسی اصول اور سائنسی قاعدوں کو بیان کرے، وہ صرف اس حد تک ان چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ تاکہ انسانیت کو، مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ تذکیر اور نصیحت کے لیے ان چیزوں کو بیان کرتا ہے قرآن مجید، اور اس قدرت کو بیان کرتا ہے کہ یہ کائنات ایک وقت آئے گا کہ اس کو لپیٹ دیا جائے گا اور تم سب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے۔ قرآن کا تو یہ مقصود ہے۔ قرآن کوئی سائنسی اصولوں کو بیان کرنے والی کتاب تو نہیں ہے، قرآن کوئی فلسفے کو بیان کرنے والی کتاب تو نہیں ہے، قرآن کوئی معاشی اصول اور قواعد کو بیان کرنے والی کتاب تو نہیں ہے۔ انسانی زندگی سے متعلق جو معاملات ہیں ان کو قرآن ٹچ کرتا ہے، ان کے اصول کو بیان کر دیتا ہے تاکہ انسانیت کے لیے ایک رہنمائی ہو جائے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی۔ قرآن تو کتاب ہدایت ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ سائنس کا جو شعبہ ہے وہ یہ ہے کہ سائنس جواب ہے کیا کا، کہ یہ چیز کیا ہے، اور مذہب جواب ہے کیوں کا۔ یعنی مثال کے طور پر کائنات کیا ہے، کیسے وجود میں آئی، سائنس اس پر بات کرے گی، آپ کو بتائے گی کہ انسانی زندگی میں کن کن چیزوں کی اہمیت ہے، انسانی وجود کن چیزوں سے بنا ہے، یا فلاں چیز وجود میں آئی تو کن چیزوں سے وجود میں آئی، یہ کیا ہے، واٹ از دس، اس کا جواب سائنس آپ کو دے گی۔ لیکن کیوں وجود میں آئی، اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے، یہ سائنس کا ایریا ہی نہیں ہے، اس کا جورسڈکشن ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کیوں کے معاملے میں جا کر الجھتی ہے تو گویا کہ وہ اپنے حدود کو کراس کر رہی ہے۔ یہ مذہب کا معاملہ ہے۔ مذہب بتاتا ہے کہ انسان وجود میں کیوں آیا، اس کو زندگی کیوں دی گئی، اسے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ مذہب بتاتا ہے کہ کیوں انسان آیا۔ اللہ نے بتایا کہ یہ ایک عارضی زندگی ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے یہ فنا ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا۔ تو اس لیے جب تک ہم اس نقطے کو اور اس بات کو ہم نہیں سمجھیں گے، ہمارے ہاں یہ ابحاث اور یہ بحثیں اور خام خواہ کی ایک ٹکراؤ کی پالیسی اور تصادم کا انداز ہمارے ہاں موجود رہے گا۔ اہل مذہب کو ہرگز یہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے مذہب کا مذاق بنے، تمسخر اڑے مذہب کا۔ اچھا، سائنس کا جو سب سے بڑا یعنی ایک تحفہ، بدقسمتی سے میں اسے تحفہ کہہ رہا ہوں، یعنی کوماز میں آپ اس کو بند کر کے تحفہ قبول کیجئے، وہ تحفہ یہ ہے کہ اس سائنس نے اس انسانیت کو الہاد دیا، اگرچہ الہاد پہلے بھی وجود رکھتا تھا۔ یعنی جب سے توحید ہے، توحید کا جو انکار کرنے والے تھے، وحدانیت کا انکار کرنے والے تھے، وہ ایک لحاظ سے وہ ملحد تھے، یعنی خدا، ایک خدا کے وجود کا جس نے بھی انکار کیا وہ تو ملحد ہی ہوا نا، یعنی ایک خدا کو تو نہیں مانا،
کبھی 2 کو مانا، کبھی 3 کو مانا، اور کبھی ایک خدا، کبھی انکار کر دیا۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے سائنس کا آج کے دور میں، اور بدقسمتی سے واضح بات ہے کہ یہ فتنہ آنا ہی تھا، یہ بھی ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، اس لیے کہ جس قوم کی طرف سے یہ چیز آئی ان کے ہاں جو ڈیولپمنٹس ہوئی وہ کیا ہوئی؟ وہ مذہب کے ٹکراؤ اور تصادم میں ہوئی۔ ان کے ہاں جو مذہب کی صورت تھی، جب سائنس نے دریافت کیا، جب ایجادات ہوئی، جب فلسفہ وجود میں آیا، کائنات میں غور و خوض کیا جانے لگا، اب وہ جو خاص مذہبی طبقہ تھا اس نے کہا جی یہ تو سائنس ہمارے مذہب کے بالکل مخالف ہے۔ آپ یہ تاریخ مسیحیت کی پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ پھر یہ انقلاب جو فرانس کا آتا ہے، یہ کیوں آتا ہے انقلاب؟ وہ اسی وجہ سے انقلاب آیا، مذہب کی نفرت میں آیا، اس کے رد عمل میں آیا یہ انقلاب، اس لیے کہ مسیحیت نے، پوپ نے، پادری نے، اہل چرچ نے، اہل کلیسا نے سائنس پر حملے کرنا شروع کر دیے، اور جن لوگوں نے ایجادات کی ان کو پھانسیوں پہ چڑھایا، کروسیفائی کیا گیا، ان کو کوڑے مارے گئے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ بہت بڑی تعداد ہے فلسفیوں کی، سائنسدانوں کی، جن کا قتل کیا گیا یورپ میں۔ اب اس کے رد عمل میں مذہب کے مقابلے میں یہ صورت پیدا ہوئی۔ پھر اب آپ دیکھیے کہ وہاں پر انہوں نے پھر کہا کہ بھئی مذہب سے لا تعلق ہونا ہی اصل میں ترقی کا راز ہے، مذہب سے لا تعلق نہیں ہوں گے تو ہم کبھی بھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ان کے مذہب کی جو صورتحال تھی وہ تو تحریف شدہ تھی، تورات کی صورتحال سامنے اور بائبل کی ہمارے سامنے تحریف کر دی گئی، اور انسانی تاریخ بھی اس پر گواہ ہے۔ لیکن اسلام، اللہ کا دین، جو ایک لیٹسٹ ورژن آپ اس کو کہہ لیجئے، ایک جدید ترین صورت ہے مذہب کی، انبیاء علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے اس کا لیٹسٹ ورژن اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے۔ اب اسلام کے ساتھ بدقسمتی سے جو اہل مذہب ہمارے ہاں سلوک کر رہے ہیں، اس کا یہ نتیجہ، یہ رد عمل سامنے آ رہا ہے کہ لوگ اسلام کے بارے میں بھی یہی سوچنا لوگوں نے شروع کر دیا کہ شاید یہ بھی، اسلام بھی ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ہم اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پھر نعوذ باللہ ہمیں اسلام سے بھی اپنی جان چھڑوانی ہوگی۔ یہ کیوں تاثر پیدا ہوا؟ ایک تو اس مغربی تہذیب یا مغربی انقلاب، وہاں کے حالات اور ماحول سے جو صورتحال پیدا ہوئی، اس کا ایک رد عمل ہمارے ہاں بھی یہ سامنے آیا۔ اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اب ہم جب اپنے معاشرے پر اور اپنے سماج پر جب ہم نظر کرتے ہیں، ہمیں کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ اس کے لیے بھی میں چند آپ کو پوائنٹ، آپ کہہ لیجئے صرف 5 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں روایتی مذہب کو اختیار کیا گیا اور اصل دین کی جستجو ختم ہو گئی۔ لوگوں کو جو بھی فرقے کی صورت میں، مسلک کی صورت میں، کسی سیکٹ کی صورت میں جو مذہب ملا، اس نے اس کو قبول کر لیا، روایتی مذہب کو اختیار کر لیا۔ اصل جو اللہ کا دین ہے اس تک رسائی کی خواہش اور کوشش ہی چھوڑ دی گئی۔ اب قرآن کی آواز اجنبی آواز بن گئی ہے۔ آپ قرآن کی بات کریں گے لوگ آپ کو گمراہ کہیں گے، اگر آپ قرآن کی بات کریں گے تو لوگ آپ کی آواز کو نہیں سنیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ لوگوں کو جو خاندانی مذہب ملا، روایتی مذہب ملا، لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا، اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر مطمئن ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، قرآن کہتا ہے کہ ہر کوئی اپنی جگہ خوش بیٹھا ہوا ہے، ہر فرقے والا اپنی جگہ مطمئن ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ خدا پرستی کی جگہ خود پرستی نے جگہ لے لی، کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کے بجائے ہم نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا رب بنا لیا۔ یا اس کی ایک دوسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ خدا کو چھوڑ کر ہم اکابر پرستی میں پڑ گئے، اپنے اپنے علماء، اپنے اپنے مفکر، اپنے اپنے مشائخ، اپنے اپنے درویش، اپنے اپنے ائمہ، اپنے اپنے فقہا، اپنے اپنے راہبر، اپنے اپنے رہنما۔ یعنی خدا پرستی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر اپنا راہبر و رہنما ماننے کے بجائے ہم نے لفظاً اور قولاً اور زبان سے تو ہم نے اس بات کو، لساناً تو ہم نے کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم بڑے خدا پرست ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کو اپنا راہبر و رہنما مانتے ہیں، سب کچھ، لیکن لساناً، قولاً، لیکن عملاً جب ہم دیکھتے ہیں یا ہم عقیدتاً جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ صورت نظر نہیں آتی۔ اب تیسری جو بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دعوتی
ذمہ داریوں کا شعور ہی نہیں ہے۔ یعنی ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم کافر کو جہنم میں پہنچانے میں تو جلد باز ہیں، لیکن اس کافر کو کلمہ پڑھانے میں جلد باز نہیں ہیں۔ ہم فیصلہ کرنے میں جلد باز ہیں کہ یہ شخص کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، ہم اس میں تیار ہیں، لیکن ہم اپنی دعوتی اور تبلیغانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، اب پیغمبر نہیں آئیں گے، ختم نبوت ہو گیا، اب یہ ذمہ داری ہم پر آ گئی کہ ہم اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں، ہم شہداء علی الناس بنیں۔ لیکن نہیں، ہم اس بات پر خوش ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہماری تو بخشش ہو گئی، باقی دنیا جائے جہاں جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو صرف تلاوت تک تو رکھا ہم نے، لیکن تدبر اور تفکر کا تعلق ہم نے قرآن سے توڑ دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے، سوالات اکثر طور پر یہ پوچھے جائیں گے، رمضان آ گیا جی، کتنے قرآن اب ہم پڑھیں گے تو ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ تدبر تفکر کی کوئی نہیں بات کرتا کہ میں نے قرآن کی فلاں آیت پہ غور و خوض کیا۔ مانا صاحب، یہ سوال پیدا ہوا میرے ذہن میں، ذرا مجھے بتائیے تو صحیح کہ میں نے بڑا سوچا، کئی دنوں سے میں اس آیت پر غور و خوض کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مجھے ذرا سمجھائیے کہ اس آیت کا مقصود اور مطلوب کیا ہے۔ کبھی آج تک الا ماشاء اللہ کبھی کسی خاتون نے یا کسی مرد نے مجھ سے آ کر یہ کہا ہو کہ جی مجھے یہ بتائیے کہ اس آیت میں اللہ پاک نے یہ فرمایا۔ میں نے اس پہ بہت سوچا ہے، بہت پڑھا ہے، بہت سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھ پر یہ بات واضح نہیں ہو سکی، کبھی نہیں کسی نے کہا۔ ہاں یہ پوچھتے ہیں کہ جی فلاں کلمہ پڑھیں تو کتنا ثواب ہوگا، کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے۔ اب میرے پاس ایسے ایسے میسیجز آتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ جی اب صلاۃ التسبیح کے میسج، کئی بھائی ہیں، کئی بہنیں ہیں جو میسج کرتی ہیں، اب وہ صلاۃ التسبیح روایت کمزور، ضعیف روایت، غیر مستند روایت، اب اتنا کلمہ اس میں پڑھیں جی، اب کلمے اتنے پڑھیں جی، اب فلاں میں یہ پڑھیں، فلاں میں وہ پڑھیں۔ اب یہ سوالات، انسان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یار میں کیا چاہتا ہوں اس معاشرے میں کرنا، میری کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، میں کیا درد اور کیا سوز اپنے لوگوں کے لیے رکھتا ہوں، اپنی قوم کے لیے، اور میری قوم کن باتوں میں ملوث ہے، کن باتوں میں مصروف ہے۔ اس نے اسلام کو فضیلت کا دین بنا کر رکھ دیا، قرآن کو وظیفوں کی کتاب بنا کر رکھ دیا، تدبر تفکر چھوڑ دیا، تذکیر اور نصیحت قرآن سے یہ ہم نے چھوڑ دی۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات میں آپ کو سناتا چلوں، اگرچہ وقت تھوڑا سا ممکن ہے 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں تو میں پہلے اس پہ معذرت آپ سے کرتا ہوں کہ ایک پروفیسر ہیں، ان کا نام ہے بروس لارنس، یہ بھی کسی یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے یہ چیئرمین ہیں یا استاذ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جب انٹرویو میں کرتا ہوں نوجوانوں کے تو حفاظ کرام آتے ہیں، قرآن پاک انہوں نے یاد کیا ہوتا ہے، اور کہیں سے بھی میں کہتا ہوں قرآن سناؤ تو مجھے فر سنائیں گے، لیکن جب میں قرآن کی کسی آیت کو ان کے سامنے رکھتا ہوں نا کہ مجھے اس کا مفہوم بتا دیجئے، تو کہتے ہیں کہ بالکل کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوتا، خاموش ہوتے ہیں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یار قرآن کو آپ نے یاد کر لیا، سب سے مشکل کام تھا، لیکن قرآن کو سمجھنا یہ تو بہت ہی آسان کام ہے، آسان کام چھوڑ دیتے ہو، مشکل کام کرتے ہو۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے۔ تو یہ چوتھی بات ہو جاتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور پانچویں بات بھی بڑے درد مندی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ سے ہم نے جو تعلق اپنا قائم کیا ہے، ہم نے جذباتی تعلق تو قائم کر لیا، لیکن رسول اللہ کی ذات سے ہمارا عملی تعلق نہیں رہا۔ یعنی رسول اللہ سے ہم نے محبت کا اظہار کیا، عشق کا اظہار ہم نے کیا، لیکن رسول اللہ کی سیرت پر، آپ کے کردار اور اخلاق پر عمل کرنا یہ ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ 5 باتیں ہیں جو آج ہم مسلمانوں کے مسئلے ہیں۔ آپ کسی گروہ کو جوائن کر لیجئے، کسی گروپ میں چلے جائیے، کوئی واٹس ایپ گروپ ہو، کوئی فیس بک کا گروپ ہو، کوئی کسی بھی سوشل میڈیا کا گروپ ہو، کہیں پر بھی آپ چلے جائیے، آپ کو بدقسمتی سے یہ 5 باتیں، ان میں سے ایک نہ ایک بات ضرور آپ کو نظر آئے گی۔ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بڑے دعووں کے ساتھ کیا جا رہا ہوگا،
عمل کی کوئی بات نہیں، اتباع کی کوئی بات نہیں۔ اللہ نے جس رسول کو بھیجا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، رؤوف الرحیم بنا کر بھیجا، آخر اللہ اپنے کلام میں آپ کی ذات اقدس کے لیے اتنے پیارے الفاظ استعمال فرماتا ہے، آخر کوئی وجہ تو ہے نا۔ آپ کی شخصیت میں، آپ کی ذات میں یونیورسیلٹی موجود ہے، آفاقیت موجود ہے، اس بات پر کوئی نہیں آئے گا۔ آپ گروپ جوائن کر کے دیکھ لیجئے، بدقسمتی سے آپ امت کی جہالت کا ماتم کریں گے۔ اگر خدا نے آپ کو شعور دیا ہے، علم دیا ہے، عقل دی ہے، آپ کو سمجھ دیا ہے، خدا کی قسم آپ روئیں گے بیٹھ کر۔ آپ کسی گروپ کو جوائن کر کے دیکھ لیں، واٹس ایپ کا گروپ ہوگا، آپ سمجھیں گے کہ یہ صاحب عمر رسیدہ ہیں، تجربہ کار ہیں۔ جب آپ ان سے گفتگو اور کلام کریں گے، مکالمہ ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ قوم کہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کسی فرقے میں چلے جائیے، کسی کی مجلس میں چلے جائیے، کسی محفل میں چلے جائیے، اب تو کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ کو یہ 5 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ کو یہ باتیں آپ کو امت میں نظر آئیں گی۔ آپ بتائیے کیا ان باتوں کے ساتھ ہم دنیا کا مقابلہ کریں گے؟ ہم الہاد کا جواب دیں گے؟ وہ الہاد کہ جو اللہ کی ذات پر حملے کر رہا ہے، وہ الہاد جو رسالت پر حملے کر رہا ہے، وہ الہاد جو آخرت پر حملے کر رہا ہے، وہ الہاد کہ جو ہمارے اسلام اور دین کی مبادیات کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل دین سے لا تعلق ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہمارے بچے ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، عبادات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر کچھ اظہار نہیں کر پاتے، ان کے چہروں پر پھیلی مسکراہٹیں بغاوت کا پتہ دیتی ہیں، اجنبیت کا پتہ دیتی ہیں۔ ہم نے کبھی ان باتوں پہ غور کیا، کبھی سوچا کہ دور جدید میں ہم اپنی آنے والی نسل کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ میں تو اس پر خاموش ہوں، میرے پاس الفاظ کوئی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں اپنی آنے والی نسل کو کیا دے رہا ہوں۔ میں تو کچھ بھی نہیں دے پا رہا۔ ہم جس ماحول میں وقت گزار رہے ہیں، جہالت کے ماحول میں، گمراہی میں، پستی میں، اخلاق کی، نظریات کی، کردار کی پستی، آپ کسی پہلو پر غور کریں گے، آپ سوچیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ لوگ اچھے بھی ہیں، اپنی جگہ بیٹھے کام کر رہے ہیں، اور بس یہی ایک کام ہے کہ جو میں کہتا ہوں اور چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ آپ اپنی جگہ کوشش کو جاری رکھیے۔ اگر اجتماعی ماحول ایسا ہے، اجتماعی ماحول کی فکر نہ کیجیے، آپ انفرادی طور پر جو حصہ شامل کر سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایٹ لیسٹ منیمم جو آپ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، اپنے علم سے، اپنے پیسے سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی صحت سے، اپنے وقت سے، وہ آپ کرتے رہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں کم از کم ہم اپنی حد تک تو سرخرو ہو جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو اس جواب دہی میں ہمارے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ یہ چند ایسی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یوں سمجھیے کہ یہ میرے دل کا درد ہے اور دکھ ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بہت کم موقع ملتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ شیئر کر سکے اور کسی کو کہہ سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔